بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم قلم کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح دین آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام خنو یا اخنو ہے، اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایجاد فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ ضرور وصال فرمائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے والی ہستی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی کے ذات سے ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں دو صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے دو اوصاف صدیق اور نبی کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صادق نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 تا 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوں کاروں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف۔ آپ کا اصل نام مبارک خنو یا اخنو اور لقب ادریس ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا معروف ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کا منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے ہیں۔ سراپا اقدس۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم تھے اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا، اور یہ برس کا نشان تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عملی زندگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے
آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار ہے، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو الکتاب سے میری شکاوت مٹا دے اور اپنے پاس سے مجھے خوش بخت تحریر فرما، اور اگر میں الکتاب میں محروم رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو الکتاب میں سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سے سعادت مند اور ہر بھلائی کو توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ یہ دعا بہت عمدہ دعا ہے کہ اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے وقت سے پناہ، اچھے خاتمے کے اصول، دنیا اور آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ سمیت بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولیات۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والی ہستی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام کی ذات سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ علم نجوم اور اس کا شرعی حکم۔ علم نجوم کے شرعی حکم اور اس علم سے متعلق اس علم سے مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ماہ و سال، اوقات و صلوات و وسعتوں اور موسموں کے اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ اور حج کے اوقات کو جانا جائے تو مضحکہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اگر علم نجوم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے اور غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کی دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم نجوم صرف اتنا حاصل کرو کہ جس سے تم اپنے بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا معجزہ تھا، اس میں ظن و تخمین یعنی گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہ تھا، اور وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ وہ علم باقی نہیں رہا، بعد میں لوگوں نے ظن و تخمین اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بالذات مان لیا، جو اسلام کے لیے قطعاً منافی ہے۔ علم رم اور اس کا شرعی حکم۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے علم رم بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ رم وہ علم ہے جس میں خطوط اور نقطوں کے اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے جاتے تھے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم رم سیکھنا حرام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوصاف۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ بے شک تمام انبیاء کرام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت و صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے پسندیدہ بندوں کا
قابل تعریف وصف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کرام میں سب سے بڑے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا لقب بھی صدیق اکبر ہے۔ صدیقیت کے بہت سے مراتب ہیں، جیسا کہ زبان کا صدق، نیت و ارادہ میں صدق، عزم میں صدق، عزم پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات جیسے خوف، امید، تعظیم، زاہد، رضا اور توکل کی تحقیق میں صدق۔ یہ مراتب لکھنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو تو وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدیق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 85 تا 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوں کاروں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کو بھی صالحین فرمایا گیا اور نیک عمل مسلمانوں کو بھی۔ ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کامل ترین صالح ہوتے ہیں، جبکہ نیک مسلمان صالح کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالح ہر نبی میں تمام وجود کے لحاظ سے متحقق ہوتی ہیں، جبکہ غیر انبیاء کرام میں اس کا کچھ حصہ متحقق ہوتا ہے۔ اگرچہ نام صالح کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ فرق ملحوظ ہوتا ہے۔ اس کو علمی زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی علیہ السلام صالح کا فرد کامل ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی میں کمال اصلاح اس درجے پر نہیں ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 تا 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب بہت صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوں کاروں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لے جانے کے حوالے سے سورہ مریم آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لینے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ زیادہ صحیح روایت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ ان میں سے 2 حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور 2 حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی ہنسی دنیاوی عطا ہو جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت ضرور آئے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر موت طاری ہوگی، اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ضرور ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اسرائیل علیہ السلام سے دوستی۔ ام المومنین سیدنا ام سلمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے
جنت و دوزخ دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام انہیں لے کر بلند ہوئے اور پہلے دوزخ دکھائی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کے منظر دیکھے تو قریب ہی تھا کہ آپ بے ہوش آ جاتے، تو ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی تو ان کی طبیعت خوشگوار ہو گئی۔ جنت کی سیر کے بعد ملک الموت نے فرمایا کہ اب آگے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں آپ علیہ السلام پہلے تھے، یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، میں جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے نہیں نکلوں گا۔ ملک الموت نے جب استغفار کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کو یہی رہنے دیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار کوئی داخل ہو جائے پھر وہاں سے نکلتا نہیں۔ رفعت ادریس علیہ السلام اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق۔ جیسا کہ ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لے جانے کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا۔ سورہ علم نشرح آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ اس طرح کوئی خطیب اور کوئی بھی نمازی ایسا نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ احادیث میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا اعزاز۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے قید کرنا کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لکھ لینا۔ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے سہل بھائی، سہل نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں موجد قلم یعنی کہ جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا حضرت ادریس علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی کچھ ان کا قصہ بیان کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے آپ اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ علیہ السلام کو سچا نبی کہا،
اور دوسری صورت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفیل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام حضرت ادریس کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام زوک تھا اور آپ علیہ السلام یارد کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر ماں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ علیہ السلام کا خاندان و نسب۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام آدانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام متوشالخ تھا، اور ادریس حضرت نوح علیہ السلام کے دادا پر بھی ہیں۔ ولادت۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ دور نبوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ حضرت شیش علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس پر آپ علیہ السلام نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ علیہ السلام مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ کہا، اور آپ علیہ السلام وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لائے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ ادریس کا مطلب۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنو یا ہنوک تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب ادریس ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ قرآن کریم میں ذکر۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ پہلا ذکر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں اور دوسرا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 56 تا 57 میں آیا۔ اور ترجمہ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ دوسری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ حلیہ۔ چند بزرگان دین نے آپ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے۔
آپ علیہ السلام کے حلیے کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 عمدہ اوصاف، نمبر 2 پورا قد و قامت، نمبر 3 خوبصورت، نمبر 4 خوبرو، نمبر 5 گھنی داڑھی، نمبر 6 چوڑے کندھے، نمبر 7 مضبوط ہڈیاں، نمبر 8 دبلے پتلے، نمبر 9 سنجیدہ، نمبر 10 سرمگی چمکدار آنکھیں، نمبر 11 گفتگو باوقار، نمبر 12 خاموشی پسند، نمبر 13 راستہ چلتے ہوئے نظر نیچے، نمبر 14 غصے میں غضبناک، نمبر 15 بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ وفات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے، دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے، ان کا آدھا ثواب آپ علیہ السلام کو جائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ علیہ السلام کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل علیہ السلام ملے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے اور زندگی مانگی، جس پر اللہ نے نہ کہا۔ پھر آپ علیہ السلام اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ میری روح اسرائیل کے بجائے آپ خود قبض کریں۔ پھر اللہ نے خود حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ علیہ السلام کی خواہش پوری کی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں۔ قرآن عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ اور یاد کرو، قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ تھے سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ذکر آیا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا، نام و نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب اور زمانے کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجع رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد و رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت و مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات میں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے، اور ادریس لقب ہے، یا عربی زبان میں ادریس، اور عبرانی یا سریانی میں ان کا نام اخنوخ ہے، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: اخنوخ یا خنوخ یا اخنوخ، ادریس بن یرد بن ملائل بن قیس بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق کا رجحان اسی جانب ہے، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور الیاس اور ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تبیق دینے کی صحیح کی ہے کہ جد نوح علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے، اور ادریس لقب، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے، اور الیاس لقب ہے۔ مگر یہ رائے بے سند اور بے دلیل ہے، بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔
صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ عماد الدین بن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے اور ان کو ہر مس الحرمسا کا لقب دیتے تھے۔ ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اس طرح منسوب کرتے تھے جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ احادیث میں صرف اس قدر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر نے اپنی کتاب میں حلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیات کا کیا مطلب ہے، تو کعب نے جواب دیا، اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی ہے، اے ادریس تم اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتہ پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملہ میں فرشتہ موت گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتہ نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزرے تو وہ فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتہ نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملے کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا، ادریس ہیں کہاں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہیں۔ فرشتہ موت کہنے لگا درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، اس لیے میں سخت حیران و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ ادریس علیہ السلام زمین میں ہیں۔ اسی وقت فرشتہ موت نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر یہی ہے۔ ابن جریر کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس قسم کی روایات نقل کی ہے۔ ان ہر دونوں نقول کو روایات کرنے کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتبار چنبہ ہیں۔ اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمہ میں بیان کی گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ منقول ہے کہ الیاس نبی کا نام ہی ادریس ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایات ہے جو ظہری میں معراج کے سلسلہ میں بیان کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا بلاخ سہل برادان نیک تمہارا آنا مبارک۔ پس اگر حضرت ادریس اخنوق ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بلا ابن السہل کہتے، یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے۔ اس روایات کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا،
دوم یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پادری انتصاب کو نمایاں نہ کیا ہو اور عذرا واضح برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر ہیں، جن کے متعلق قرآن عزیز نے کہا ہے، لہٰذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موضوع اور برحمل ہے۔ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کے نبی نہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں اور الیاس ہی ادریس ہیں۔ تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اس قدر لکھا ہوا ہے، اور ہنوک 65 برس کا ہوا ہے کہ اس میں متوشہ پیدا ہو، اور متوشہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس میں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حکمہ اور فلسفہ کی نظر میں تاریخ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا وہ بہت مشہور ہے، اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، البتہ حکمہ اور فلاسفہ نے خصوصیات کے ساتھ ان کے متعلق جو کچھ کہا وہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مولد و منشا جائے ولادت و پرورش کہاں ہے، اور انہوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا؟ حکمہ والفلسفانہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔ ایک فرقہ کی رائے ہے کہ ان کا نام ہرمس الہرمسا ہے اور مصر کے قریہ منصف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرمس کو کوارمس کہتے ہیں۔ ارمیس کے معنی اتار کے ہیں۔ ارمیس یا ہرمیس یونان کا ایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھا، اس لیے اس کو ارمیس عطارد کہتے ہیں۔ یونانی غلطی سے ادریس اور ارمیس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی فاش غلطی ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں ترمیس، عربانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، اور قرآن عزیز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس کہا۔ یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے استاد کا نام غوثہ زیمون یا اغوثہ زیمون مصری میں، وہ اغوثہ زیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور یہ جماعت ان کو اروین دوم ادریس علیہ السلام کو اروین سوم کا لقب دیتی ہے، اور غوثہ زیمون کے معنی سعد اور نیک بخت ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا، اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی، اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیش ابن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہستانی کہتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ اگزام زیمون حضرت شیش علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے،
البتہ یہ چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیرووں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیرون ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے بابل کے معنی نہر کے ہیں، چونکہ بابل و دجلہ فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا، اس لیے اس کا نام موسوم ہوا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا، جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور وہ اس کا نعم البدر ضرور عطا کرے گا، بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون کے معنی مختلف اقوال ہیں، مثلا تمہاری طرح کی نہر مبارک نہر، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یون سریانی میں تفسیر کی علامت اور معنی بڑی نہر، تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام، اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملہ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگے۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حمام کی نسل کا مسکن و موطن بنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، اور خدا تعالیٰ کے عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان دان تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، مدن، شہری زندگی اور بود و ماند کے متعمد طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور ان کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل و ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں جس کو مدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سے سب سے چھوٹا شہر ربا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم و حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کی اجتماعی افراق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسانی طبع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور رکھتا عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر رابطے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملکویت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان 4 کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: ایلاوس بامعنی رحیم، زوس، اسکبلیوس، روس امون یا
الیوس امون، حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ۔ خدا کی ہستی اور ان کی توحید پر ایمان لانا صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے ریاست گاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے ارتفاقی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقرر طریقہ پر عبادت الہی ادا کرنا اور ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیات کے ساتھ جنابت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب و لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیرووں کے لیے حکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض روایات حلال پر ادا کی جاتی ہیں اور بعض اس وقت جب کہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جگہ سیارے اپنے بعوطوں اور برج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ نذر الہی کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھنی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سیب کو، اناج میں گہیوں کو اور پھولوں میں گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کی متعلق بشارت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے جن میں کائنات کے لیے شفا یا مرض وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنہ کام نہ رہے گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا، اس لیے وہ اپنے نفس اور اموار مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس کے لیے ہی جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرا طبقہ میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے نہ تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رافع اللہ تک انہی قوانین، شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں اسکلیپیوس بہت پختہ عزم و ارادہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا، اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسکلیپیوس اس خطہ پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمہ اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا اور ساتھ ہی اسکلیپیوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شعر سنا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسکلیپیوس ہی وہ ہستی ہیں جس کا رفع ہوا، اور حالانکہ یہ صریحاً غلطی ہے جو محض ان
اٹکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ یہ ہے کہ گندم گو رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرہ کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمئی چمک دار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متعین، چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی فکر و غوض کی عادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کنندہ تھی، ترجمہ: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھی: حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے، اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پندروں نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور موضوع اسرار کی طرح مشتمل ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: خدا کے بے کراں نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو اس کو جہالت کے اسباب اور بدکاری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برملا پس ہر وقت یہ پیش نظر رہے: ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں، ای خاں است و محال است جنوں۔ دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ خدا کی یاد اور علم صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کے لیے تخیہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سینگی لگانا، جانوروں کی جفتی کرانے پر اجرت لینا وغیرہ۔ اپنے بادشاہوں کی جو پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تار رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ دوسروں کی خوشی عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی کانے نہ رہا۔ ہرمس سالس کے تذکرہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفان نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے ان سب کا معلم اول یہی ہرمس اول ہیں، اور جو مصر کے حصہ اللہ کے باشندہ تھے اور عبرانی حضرت ان کو خنوخ نبی مانتے تھے، اور جو اپنے نسب میں حضرت آدم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، یعنی خنوخ، ادریس، ید بن محائل بن قیس بن اوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر و حرکات نجوم کا تذکرہ آیا ہے وہ سب سے پہلے ان کا ذکر انہی کی زبان سے ہوا۔ اللہ کی عبادت کے لیے حقوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی و سمائی اشیاء کے متعلق موضوع قصائد کے ذریعے اظہار خیال بھی انہی کی اولیات میں سے ہے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دی کہ بندرگان خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ ان کو دکھایا گیا کہ ایک آسمانی آفت جو زمین کو پانی اور آگ سے لپیٹ رہی ہے، انہیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور صنعت و حرفت کی تباہی کا خوف ہو، اور اس لیے انہوں نے مصر میں ارحام اور
برابری بنائے اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصاویر بنوائیں اور تمام علوم کے حقائق و اوصاف کی منکشف کیا تاکہ یہ علوم صنعت تا ابدی باقی رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو گزند نہ پہنچا سکے۔ محاکمہ فلسفہ اور حکمت و فلسفہ کی قدیم کتابوں کی بعض باتوں میں قطع نظر یا وہ گواہیوں اور بے سر و پا باتوں کا یہ خلاصہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق افسانوی حیثیت میں گھڑا گیا ہے، جن کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ نقل اس کی تائید کرتی ہے، بلکہ تحقیق اور صحیح علم تاریخ کے حقائق ان میں سے اکثر باتوں کی خرافات کو آج اس طرح ظاہر کر رہے ہیں جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مرادف ہے۔ مثلاً ارحام و برابری کی تاریخ آج جدید اکتشافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے، اور حرام اور ان کے مقابر کی کھدائی نے علوم و نقوش اور صنائع کی تصویر کے بنانے والوں اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کے ترقی دینے والوں کے نام، ان کے اجسام اور ان کے زر و جواہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریروں اور رسم الخط کی ترکیبیوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح اشکار کر دیا۔ کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دور باتیں آج مینا اور طوطا من خامن وغیرہ کے باشوں کے حالات سے کون آشنا نہیں؟ تاہم ان بے سر و پا باتوں کو بھی نقل کر دینا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگاہی رہے کہ ان پیغمبروں کے متعلق حکماں کی کتابوں میں کس قسم کی دور اذکار باتیں درج ہیں۔ اس سلسلہ میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے جس کو ہم قرآن عزیز حدیث صحیحہ سے نقل کر کے آئے ہیں، یا توقف کے درجہ میں وہ چند جملے جو طراز سے نقل کیے گئے ہیں، یا وہ اقوال پیغمبرانہ تعلیمات کے شایانہ شان ہیں۔